لوگ ماشاءاللہ سارے علماء بن رہے ہو، تو آج کے بعد جب بھی آپ گھر جائیں، ایسا کوئی حادثہ ہو، آپ کا کوئی قریبی مرے، تو کوشش کریں کہ غسل آپ خود دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے والد کی میت ہوگی، بھائی کی ہے، کوئی چچا ہے، تو آپ پڑھے لکھیں، آپ خود جو ہے اپنے مرحومین کو جو ہے وہ کیا کریں، غسل دیں۔ تو کم از کم آپ کو طریقہ جو ہے وہ آنا چاہیے۔ سب سے پہلے بیٹا یہ یاد رکھیے گا، جب بھی کسی شخص کے پاس بیٹھے ہوں اور اس کا وقت جو ہے وہ قریب ہو، مرنے کے قریب ہو، تو بعض لوگ جو وہ ڈر جاتے ہیں، ایسی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو جب بھی میت کے قریب، اپنا کسی بیمار کے قریب بیٹھے ہو، آخری وقت ہو، تو اس کو بیٹھ کے کلمہ طیبہ کی تلقین کریں۔ آپ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں، اس کو کہیں وہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن ہے تو پھر آپ اس کو نہ کہیں پڑھے، وہ کہیں ایسے نماز اللہ انکار ہی کر دے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد پھر وہ باتوں میں لگ گیا ہے جی، گھر کے سارے معاملات بتانے لگ گیا، تو اس وقت کے اندر جو ہے آپ پھر کلمہ طیبہ کی تلقین کریں، تاکہ اس کا آخری جو جملہ ہو وہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی بیٹھیں کو اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھیں، ہے جی، شہادت کا ورد کریں، ذکر و اذکار کریں، تاکہ اس کے آخری جملے جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اچھا، جب اس میت کی اس کی روح قبض ہو جائے، تو اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے، پہلا کام آپ نے اس کی آنکھوں پہ یوں ہاتھ پھیر دینا ہے، تاکہ آنکھیں کیا ہو جائیں، بند ہو جائیں۔ بعض دفعہ آنکھیں کھلی رہتی ہیں تو شکل جو ہے وہ ڈراؤنی ہو جاتی ہے۔ آنکھیں بند کر دیں، اور پھر ہاتھ اگر سینے پہ تو فوراً ہاتھ دونوں کمر کے قریب کر دیں، ٹھیک ہے؟ دونوں پاؤں قریب کر دیں۔ پھر اس کے بعد ایک کپڑا لے کے آپ دونوں گھٹنوں کو ملا کے کیا کر دیں جناب، باندھ دیجیے بیٹا، باندھ دیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ پاؤں کھلے نہ رہیں۔ انگوٹھے باندھ دیجیے، انگوٹھے بیٹا، انگوٹھے باندھ دیجیے۔ اور پھر اس کے بعد نا کوئی وزنی سی چیز لے کے، ادھر دیکھو بیٹا، توجہ رکھیے گا، کوئی وزنی سی چیز لے کے ہلکی سی آپ اس کے پیٹ پہ رکھ دیں میت کے، تاکہ پیٹ جو ہے وہ اس کا پھولے نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ پیٹ بعض دفعہ پھول جاتا ہے، تو پیٹ پھولے نہیں، کوئی ہلکا سا کوئی وزنی چیز ہے، تکیہ وغیرہ، ایسی کوئی بھی چیز ہے ہلکی سی وزنی جو ہے وہ پیٹ کے اوپر رکھ دیں۔ اس کے بعد پھر کپڑا لے کے آپ جبڑوں کے نیچے سے لے کے یوں سر کو باندھ دیں، تاکہ منہ جو ہے وہ زیادہ کھلا نہ رہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ کر دیا، بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ تو یہ عمل جو ہے وہ مرنے کے فوراً بعد آپ نے کرنا ہے۔ یہ عمل مرنے کے فوراً بعد آپ نے یہ جبڑوں کو باندھ دینا ہے، اور آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دینا ہے، اور انگوٹھوں کو باندھ دینا ہے، اور ہاتھ دونوں سیدھے کر دینا ہے، اور وزنی سی چیز آپ نے اس کے پیٹ پہ رکھ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے کپڑے اتارنے ہیں۔ تو کپڑے اتارنے کے لیے ایک چادر لائیے بیٹا، اس میں سے ایک چادر ہوگی، کوئی بھی کپڑا ہو، وہ کپڑا جو ہے وہ میت کے اوپر رکھیں، رکھنے کے بعد پھر اس کے آپ کپڑے اتاریں۔ قمیص ہے، شلوار ہے، کوشش کریں اس کو پھاڑے نہیں، اس کو استعمال کے قابل آ جائے تو وہ آپ اتار لیں۔ جیسے اکثر وہ پینٹ شرٹ وغیرہ ہوتا ہے، اس کو اتارنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو پھر کینچی سے جو ہے نا وہ یوں کاٹیں گردن تک، اور پھر یوں بازو سے کاٹیں گردن تک، اوپر کا حصہ یوں اٹھا لیں اور نیچے کا حصہ یوں کھینچ لیں، ٹھیک ہے؟ اب شلوار ہے تو اس کا زاربند کھول کے آپ وہ نکال لیں، اور کوشش کریں کہ آپ کی نظر جو ہے بلا وجہ میت کی سطر پر جو ہے وہ نہ پڑے۔ آپ شلوار یوں کھینچ لیں، دھوتی ہے وہ کھینچ لیں، پینٹ تو مشکل ہوتی ہے تو اس کو آپ جی کاٹ دیجئے، تو ساسا بھی کھڑے تو وہ بھی ساتھ میں ہماری جو ہے رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ تو شرٹ وغیرہ وہ بھی اتار لیں۔ اتارنے کے بعد آپ ایک کپڑا اوپر رکھ دیں۔ اچھا، کپڑا کوشش کریں سفید کپڑا نہ ہو، کوئی رنگین کپڑا ہو، کیونکہ سفید کپڑا جب گیلا ہو جاتا ہے تو سطر جو پھر کیا ہوتا ہے اسے نظر آتا ہے۔ یا پھر سفید کپڑا ہو تو 3-4 تہہ لگا کے رکھیں، تاکہ سطر جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، میت کا استنجا کروانا ہے۔ بیٹا اس کے اندر وہ دستانہ ہوگا کپڑے والا، ٹھیک ہے؟ یہ لی۔ اب آج کل تو وہ پلاسٹک کی ملتے ہیں، گلفز وغیرہ کفن کے ساتھ، ورنہ ایسا کپڑا ہوگا، اس کو آپ یوں لپیٹ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ مگے سے جو ہے وہ ٹانگ اوپر کر کے پانی ماریں، اور پھر جو ہے آپ اس سے استنجا صاف کریں، 1 دفعہ 2 دفعہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صفائی ہو گئی تو چھوڑ دیں، ورنہ کوشش کریں کہ اس کی صفائی اچھی طرح ہو جائے۔ تو پہلے آپ نے استنجا کروانا ہے۔ اچھا، استنجا کروانے کے بعد نا ایک چیز میں بھول گیا شروع میں، کہ جب وہ اس پہ لٹائیں گے نا تختے پہ، پہلے تختے کو 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ دھونی دے دیں گے، اگربتی، لوبان، باخور، عود وغیرہ کسی بھی چیز سے آپ دھونی دے دیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد استنجا کروا لیں۔ استنجا کروانے کے بعد آپ نے میت کا وضو کروانا ہے۔ تو سب سے پہلے جیسے ہم وضو کرتے ہیں ویسے وضو کروائیں گے۔ کلی، ناک وغیرہ کیسے کریں گے، روئی لے لیں گے، روئی کو گیلا کر کے 3 مرتبہ ہونٹوں پہ پھیریں گے۔ منہ زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کھلا ہوا ہے اس پہ مار لیں۔ پھر ایک روئی اور گیلی کریں، دونوں نتنوں کے اندر جو ہے وہ مار دیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ نے کلی بھی کروا دی، اور ناک کے سمجھو ایک طرح پانی بھی جو آپ نے جو ہے چڑھا دیا۔ اب آپ نے میت کا وضو کرانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے
मैयत का मुंह धोना है, ठीक है जी, मैयत का क्या करना है, मुंह धोना है। मुंह धोने के बाद फिर आपने 3 मरतबा दोनों बाजू को धोना है। फिर उसके बाद आपने मैयत के पाँव धोने हैं, और फिर आपने क्या कहते हैं मसा बल्कि रह गया, पाँव आखिर में आएंगे। तो फिर आपने अपना हाथ धोने के बाद क्या करवाना है, मैयत का मसा करवाना है। तो यहाँ तक समझे कि आपका वुज़ू का तरीका क्या हो गया, मुकम्मल हो गया, ठीक है जी। अब आपने मैयत को गुस्ल देना है, तो गुस्ल देने से सबसे पहले वो बेरी के पत्ते ले लें, नीम गर्म पानी हो, ज़्यादा गर्म ना हो। बेरी के पत्ते डालने से सफाई क्या होगी, अच्छी तरह हो जाएगी। और साबुन वगैरह वो इस्तेमाल करें जो इस्लामी साबुन साथ में आता है। उसके बाद फिर क्या करना है कि सबसे पहले मैयत की दाढ़ी है तो दाढ़ी को धोएं, उसके बालों को धोएं, साबुन से भी धो लें और शैम्पू से भी, हैं जी अलम साहब, शैम्पू वगैरह से भी आप क्या कर लें, धो लें। अच्छा, अब धोने के बाद मैयत को बाईं करवट पे लिटा के उसकी दाईं करवट को धोना है। तो मैयत की बाईं करवट कौन सी है, यही है ना जी, नहीं, बाईं करवट के बाद लिटा के दाईं करवट को धोना है। तो दाईं करवट कौन सी है मैयत की, दाईं ये है। तो यूं करेंगे, ठीक है जी। आप मग्गे भर के जो है ना वो 3 मरतबा आपने पूरे जिस्म पे बहा देना है। आप साबुन लगाएं जो भी है, तो आप हाथ भी मारें और फिर 3 मरतबा मग्गा पानी बहे ताकि कोई जगह खुश्क ना रह जाए। अब उसके बाद फिर 3 मरतबा आप यूं कीजिए, साबुन वगैरह लगाएं जो भी, लगाने के बाद फिर आप पानी अच्छी तरह बेपर्दगी ना हो, ठीक है जी। वो कपड़ा आप हमेशा जो है ना वो यूं करते रहेंगे ताकि 70 की जो है बेपर्दगी ना हो। तो कपड़ा की रंगीन रखिएगा, जो मोटी की चादर के 70 से जो है वो झलके नहीं। तो अब इस तरह धोने के बाद जो है, अब चेहरा भी आपने धो लिया, इधर भी धो लिया, फिर आखिर में काफूर का पानी बाल्टी भरी हुई हो और फिर वो 2-3 मरतबा पूरे जिस्म पे बहा दें काफूर का पानी जो है, ताकि कोई जगह भी जो है उसकी खुश्क ना रहे। अब इसके करने के बाद वुज़ू हो गया, गुस्ल हो गया। आखिर में आपने फिर 1 मरतबा मैयत को यूं हाथ का सहारा दे के हल्का सा पेट पे जोर देना है, ताकि जो भी अंदर निजासत है मज़ीद वो भी बाहर आ जाए, बाद में फिर कफन पहनाने के बाद ना निकले। तो हल्का सा यूं जोर दे दें। अब उसके बाद दोबारा जो है वो ग्लव्स पहन के आप क्या कर लें, पखाना निजात जो भी उसको आप साफ़ कर लें। अब दोबारा पखाना साफ़ करने के बाद ना वुज़ू की हाजत है ना ही क्या है, गुस्ल की हाजत है, ठीक है जी। तो ये शॉर्टकट तरीके से जनाब वाला मैयत का गुस्ल भी होगा और मैयत का वुज़ू वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद आपने मैयत को कफन पहनाना है। अच्छा, अब वो कपड़ा आपने हटाना है और पीछे से एक और कपड़ा ला के रखना है और यूँ आगे वाले को यूँ करके हटा लेना है, ठीक है। अब मैयत को उठा के आप तख्ते पे रखें, जिस चीज़ पे भी रखें। तो अब अगला जो तरीका है ना, उठ जाओ, अगला जो तरीका है वो कफन पहनाने का है। बेटा कफन लाओ, बड़े कपड़े होंगे, बड़े होंगे मेरी जान उसके अंदर। ये है ना, तो ठीक है बच्चा। तो कोशिश करना आप जब भी जाएं गांव देहात में किसी की फौत की, आपके अजीज़ की हो, तो गुस्ल को मैयत को गुस्ल आपने देने हैं। बात में आ गई। इसके अंदर एक हदीस पाक है, उसका मफ़हूम है कि जो मैयत को गुस्ल दे है उसके ऐबों को छुपाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, गुनाहों से ऐसे धुल जाता है जैसे आज उसे उसकी माँ ने जना है, ठीक है जी। तो उसके बाद सबसे पहले अब मर्द के लिए 3 कफन है। मर्द के लिए कितने हैं, नंबर 1 लिफाफा, नंबर 2 इज़ार और नंबर 3 कमीज। सबसे पहले लिफाफा बिछाएंगे और लिफाफा इतना बड़ा हो कि पाँव की तरफ से और कंधे की तरफ से कम से कम 1 फीट या 1.5 फीट जो है वो बच जाए और बांधने के काम आए। और वैसे अगर आप कफन खुद बनाना चाहें तो 7 मीटर कपड़ा ले लें लंबाई, और 1.25 गज कपड़े की क्या होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। बात समझ आ गई। इसको बेटा खोलो अच्छी तरह से, फुल खोलो, फुल। अच्छा जी, अब ये लिफाफा है, इतना बड़ा हो, पाँव की तरफ से भी बांधा जाए, 1 फीट बचता हो, और सर की तरफ से भी 1 फीट बचता हो। अब उसके ऊपर बिछाएंगे इज़ार। इज़ार इतना होना चाहिए सर से लेकर पाँव तक, और फिर कमीज कंधे से लेकर वो घुटनों के नीचे तक होनी चाहिए। बेटा दूसरी चादर लो। ये जो है जनाबे वाला ये इज़ार है, बिछाओ बेटा इसको। तो आप खुद भी जो है वो कफन लेके बना सकते हैं। उठ जाओ मुन्ने, थोड़ा सा आगे हो जाओ, दोबारा आ जाना कोई। इसको बेटा थोड़ा सा फोल्ड करो। सॉरी ये कमीज है, लिफाफा और होगा। ये है जी जनाब ये वाला इज़ार है। तो हमारे बच्चे जो है वो दौरा हदीस तक जो है फारिग व तहसील हो जाते हैं, मगर ये बुनियादी चीज़ें जो है वो हमारे बच्चों को नहीं आती। तो इसको बेटा फोल्ड करो, इसको थोड़ा सा फोल्ड करो, नीचे से फोल्ड करो और फोल्ड करो, और ये मैयत के कद के बराबर हो जाना चाहिए पूरा, ठीक है जी। चलें अब कमीज लाइए।
قمیص ایک تہ نیچے ہونی چاہیے اور ایک تہ اوپر، اور دونوں کیا ہونی چاہیے؟ برابر ہونی چاہیے. جی بیٹا اس کو تھوڑا سا اوپر کھینچو، اس کو دیکھ کرو. چلیں جی آ جائیں جناب، آ جاؤ منہ، چلیں سو جائیں، نیچے جاؤ، نیچے تھوڑا سا. چلیں جی لاؤ بیٹا، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، یہ اس کے میت کے جو ہے وہ گھٹنے ہیں تو یہاں تک آ گیا. اگر چادر یہاں تک بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. گھٹنے سے نیچے تک چادر ہونی چاہیے، گھٹنے سے. اچھا اب یہ پہلے ہم قمیص پہنائیں گے، ٹھیک ہے. کیا پہنائیں گے پہلے؟ قمیص پہنانے کے بعد ہم پہلے بائیں طرف سے فولڈ کریں گے. کہاں سے؟ تو میت کی بائیں طرف کون سی ہے؟ وہ یہ جناب والا بائیں طرف سے ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ فولڈ کر دیا. اب اس کے بعد دائیں طرف سے لیجئے جناب، دائیں طرف سے اس کو آپ فولڈ کریں. اچھا اب ہم لپیٹیں گے کیا ہے جناب والا؟ ایزار. ایزار لائیے بیٹا. اب یہ دیکھیں یہ کافی بڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا اور فولڈ کرو بیٹا، سر کے نیچے تک آئے. منہ نے سر اوپر کر. جی یہ آ گیا. ہاں اب لائیے. تو یہ دیکھیے یہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا کیونکہ تھوڑا سا نیچے آئے گا، یہاں تک آئے گا، ٹھیک ہے جی. یہاں تک آ جائے گا اور یہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا، یہ بھی تھوڑا سا نیچے تک آئے گا تاکہ سر کے برابر آ جائے. اس کو اب یوں کر لو جناب والا، بلکہ یوں اس کو رہنے دے، ٹھیک ہے. اچھا جی یہ ہو گیا دائیں طرف سے، ٹھیک ہے. یہ ازار ہے جو سر سے لے کر صرف پاؤں تک آئے گا. اب اس کے بعد لفافہ. لفافہ لائیے جی. لفافہ جو ہے وہ پاؤں کی جانب سے بھی بچ جائے اور سر کی جانب سے بھی بچ جائے. تو لیجئے جناب میت تیار ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے بعد ایک کپڑا آپ نے لے کے، ایک رسی لے کے آپ نے یہاں سے باندھ دینا. باندھ دیجئے بیٹا سر کی طرف سے، اور ایک پاؤں کی طرف سے، اور ایک جو ہے وہ پیٹ کی طرف سے. تو ایک رسی یہاں آ جائے گی، ایک وہاں آ جائے گی، اور ایک جو ہے یہاں آ جائے گی. اچھا اس کے بعد نا جب ہم قمیص پہنا لیں تو قمیص کے بعد عطر وغیرہ لے لیں. تو جو اعضائے سجود ہیں اس پر آپ عطر لگا دیں. ہاتھوں کو لگا کے داڑھی میں لگا دیں، سر میں لگا دیں، پیشانی پہ لگائیں، گھٹنوں پہ لگائیں، پاؤں پہ لگائیں، ہاتھوں پہ لگائیں جب قمیص پہنا لیں. اور غسل دیتے وقت کافور کا پانی، اور قمیص پہنانے کے بعد اعضائے سجود پہ آپ کیا کر لیں؟ عطر لگا لیں. اور قمیص پہنانے کے بعد جو ہے وہ پیشانی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ سینے کے اوپر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انگلی کے اشارے سے، بلکہ انگلی سے لکھ سکتے ہیں جی، شہادت کی انگلی سے. اور دل پر جو ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور لکھا ہے کہ وہ ناف کے پاس اپنے مرشد کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے ہم لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے جی. تو اب جناب والا یہ میت تیار ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم نے اس کو چارپائی پہ رکھنا ہے، اور چارپائی پہ رکھنے کے بعد کیا کریں گے؟ چارپائی کو کتنے قدم لے کے چلیں گے؟ 40 قدم. کتنے؟ ہاں تو 40 قدم. اچھا میت کو لے کے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میت کی سیدھی طرف کون سی سیدھی؟ یہ ہے نا، یہ بلکہ یہ ہے میت کی، یہ اچھا یہ اچھا کی طرف، ٹھیک ہے جی. یہاں سے ہم آگے کی طرف آگے کی طرف سے آئیں گے. میت کو جب بھی کندھا دیں گے آگے طرف سے، یہاں سے کندھا دیں گے اور 10 قدم چلیں گے، اور پھر یہاں سے پیچھے آ جائیں گے، ادھر 10 قدم چلیں گے. اب اس کے بعد پھر دوبارہ ادھر آگے کی طرف سے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. پیچھے کی طرف سے لیں گے تو میت کا چارپائی کا بیلنس جو ہے ڈسپلے ہو سکتا ہے. تو آگے سے آئیں گے 10 قدم، اور پھر پیچھے سے آ کے آپ کیا کریں گے؟ 10 قدم. اب جب قبرستان لے کے جائیں گے پہلے میت کو رکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم سارے جو وہ بیٹھ جائیں گے. اب اس کے بعد پھر جب میت کو قبر میں اتاریں گے تو قبلے کی جانب سے اتاریں گے. کیسے اتاریں گے؟ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد یہ دونوں جو ہے وہ گٹھانے وغیرہ یہ کیا کر دیں، یہ ڈھانے کیا کر دیں؟ کھول دیں. کیا کر دیں؟ کھول دیں. نہیں بھی کھولتے بعد اس کو کوئی حاج نہیں ہے. اچھا یہ تو چلا نہ جائے پکا پکا. اچھا اس کے اندر نا ایک چیز میں بتانا رہ گیا، بعض لوگ ناک میں روئی ڈالتے ہیں اور ہونٹوں پہ روئی رکھتے ہیں، تو اس کے نہ رکھنا بہتر ہے. اگر ناک سے پیپ وغیرہ بہہ رہی ہے یا منہ سے پیپ آ رہی تو روئی رکھیں، ورنہ نہیں رکھیں. اب جو ہے ضرورت نہیں ہے. اچھا امامہ وغیرہ جو ہے وہ پہنا نہیں سکتے عام لوگوں کو، علماء کے لیے ہے کہ انہیں جو ہے وہ پہنا سکتے ہیں. اچھا جب قبر میں اتار دیا پھر کیا کریں گے؟ میت کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی جانب کر دیں گے، یا کوشش کریں اس کی سیدھی جانب جو ہے کوئی چیز رکھ دیں، یعنی ریتی وغیرہ ایسے ہلکا سا اس کی سیدھی طرف اس کے منہ ہونا چاہیے، ورنہ نہیں تو چت لٹا کے اس کا منہ جو ہے وہ کیا کر دیں؟
قبلے کی جانب کر دیں، اور عہد نامہ شجرہ وغیرہ سامنے قبر میں طاق بنا کے اس کے اندر بھی آپ کیا کر دیں، رکھ دیں۔ اچھا، سورۃ ملک کی تلاوت قبر کے اندر کریں، سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، اور پھر اس کے بعد قبر کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈالیں گے، اسی طرف سے 3 مٹھی ڈالیں گے، منہا خلقناکم، پھر مٹی، منہا آگے منہا نعیدکم، اور پھر تیسری مٹی منہا نخرجکم تارۃ اخرى، پھر سیدھی جانب کھڑے ہو کر الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک پڑھیں گے، اور پھر 35 کی طرف جا کے آمن الرسول سے لے کر آخر تک پڑھیں گے۔ ہاں، قبر کے اوپر اذان دیں گے، قبر کے اوپر اندر بھی دے سکتے ہیں، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے قبلے کی جانب کیا کر کے منہ کر کے اذان دیں گے، اور پھر میت کو تلقین بھی کریں گے۔ جو ہے وہ لوگ جیسے دوڑے چلے آتے ہیں، حکم کیا ہے، اتنی دیر قبر پہ ٹھہرو جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے جی، اس کی کھال ادھیڑی جاتی ہے، اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر تو کم و بیش غالباً 3 سے 4 گھنٹے کا پروسیس ہے، تو اتنی دیر جو ہے وہ قبر کے اوپر رکنا چاہیے۔ تو آپ ماشاء سارے علماء ہیں، حفاظ ہیں، تو جب والدین، اللہ سبوں کے والدین کو جی لمبی عمر دے، تو کبھی ایسا ہو تو پھر کوشش کیا کریں اپنی والدہ اور والد کی قبر پہ جو ہے بیٹھ کے پڑھا کریں، تو اللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھے۔ تو ایسا ہو تو والد کا بھائی کا انتقال ہوا ہے تو کفن پہنانے کے بعد آ کے بیٹھ کے قرآن شریف کی تلاوت کریں، پھر قبر میں جا کے مسلسل تلاوت کریں، تاکہ وہ جو آپ کو جو انہوں نے پودا لگایا ہے دین کے، اس کا پھل تو انہیں ملنا چاہیے نا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، تو آپ لوگ سیکھ جاؤ، جب علاقے میں جاؤ لوگوں کو بھی سکھاؤ، تاکہ پتہ چلے یار آپ کوئی چیز پڑھ کے آئے ہو۔ تو یہ تربیت جو ہے ہم سب کو اس کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ تو اس کے اندر کوئی چیز بھی آپ نے پوچھنی ہو تو وہ آپ پوچھ لیں، کوئی چیز بھی پوچھنی ہو بلا جھجک، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس لیے کہ دیکھیں ہم اپنے مرحومین کو غسل دیں گے، اس کا بڑا فائدہ کیا؟ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نہ کرے آپ کے والد کو کس نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد اس نے جا کے کہا ارے یار اس کو میں نے غسل دیا تو اس سے بدبو آ رہی تھی، اس سے تو بدبو آ رہی تھی، اس کے ناک سے پیک بہ رہی تھی، تو مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے بھائی کے باپ کے جو عیب لوگوں کو بیان کرتا پھر رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میت میں برائی دیکھو، عیب دیکھو، چھپاؤ، اچھائی دیکھو تو بیان کرو۔ مثلا کیا ہے، آپ لوگوں کو جناب سبحان اللہ، جب میں غسل دے رہا تھا تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، جب میں نے کان لگا کے اس نے وہ دروشی پڑھ رہا تھا۔ بات سمجھ آئے گی نا؟ تو یہ بڑی سعادت والی موت ہوتی ہے، اور یہ ان لوگوں کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو جیسے ہمارے بچے حفظ کرتے ہیں تو اکثر بچے رات کو بھی سوتے ہوئے قرآن شریف منزل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی۔ کنیکٹر بھی جو نا جب وہ سارے دن بس شام کو سو کے بھی کہتا ہے صدر جی، سبزی والا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھنڈی لے لو، توری لے لو، مٹر لے لو۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زبان پہ 3 چیزیں کثرت کے ساتھ جاری رکھو، کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار کا ورد، اور درود شریف کا ورد۔ یہ 3 چیزیں کثرت کے جاری رکھیں۔ اس کا پھر نتیجہ کیا ملے گا کہ مرنے کے بعد بھی آپ کی زبان پہ جنبش کبھی ختم، وہ ہلتی رہے گی۔ وہ کہیں بابا مر گیا بھی تو زبان ہلی کیوں؟ وہ ہمیشہ جو تسلسل کے ساتھ جاری رہتی تھی زبان۔ تو اس لیے اس چیز سے آپ اس چیز بھی اور عبرت بھی حاصل کریں۔ کیا کریں؟ اصل چیزیں دور کا ہے، پہنچ جائیں جناب جی میں غسل دوں گا، ڈرنا نہیں ہے بالکل۔ باپ کے کپڑے ہیں، باپ کی کوئی چیزیں استعمال والی، اس کو استعمال میں اکثر کیا کرتے ہیں، باہر پھینک دیتے، نہیں وہ تو بک ہے، اس کی روح آ جائے گی، حسیب ہو جائے گا، نہ جانے ایسے لوگوں کے اندر چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو باپ کی چیزیں ہیں، باپ کی پگڑی ہے، اس کو سادہ سمجھ کے پہنیں۔ قبلہ سعد حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ پہن رہے نہیں پہن رہے جی، والد کے اپنے کپڑے پہن رہے ہیں، امامہ شریف، تو آپ بھی اپنے والد کے ساتھ یہ رویہ، کوئی بھی چیز ہے ان کے استعمال کی باہر پھینکنے کی ضرورت، اس کو سینے سے لگانا ہے۔ اور میں نے کل مسجد کے اندر بھی یہی پروگرام یوں ہی کیا ہے، تو میں نے کہا بھائی جس باپ کی دوتی میں بچہ ساری زندگی بیٹھ کر اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، جیسے یہ نہ ہو جائے، تو آپ دیندار ہیں، تو جب آپ معاشرے کے اندر ایسا رویہ کریں گے، ایسی چیزیں بتائیں گے تو لوگ آپ کے گرویدہ ہوں گے۔ تو آپ یہ بات تو عزم کر لیں کہ جب اب کے بار آپ گاؤں جائیں تو وہاں پر آپ ایسی پریکٹیکلی نشستوں کا آغاز کریں۔ سمجھ آئے گی نا؟ پریکٹیکلی نشستوں کا آغاز کریں۔ مثلا آپ سارے بچے ہیں، یہ پورے علاقے میں ایک بچہ جا کے پیغام دے، جی جرا فلاں جگہ پہ ہمارے جو بچے آپ کو وضو کا طریقہ بتائیں گے، ٹھیک، اب آپ پریکٹیکل وضو کر کے بتائیں لوگوں کو، کہیں گے جناب ہاں تو کوئی حرج نہیں، کوئی اصل تو حدیث پاک میں تو بیری کے پتوں کا ہے، بیری کے پتے نہیں، پھر نیم کے پتے لے لیں، وہ بھی نہیں ہے تو پھر نیم جوش گرم پانی سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں کو متاثر کس طرح کرنا ہے؟ اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، یہ چیز آپ نے ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جیسے قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے نا کہ کسی کا باپ کے انتقال ہوا تو بیٹے نے غسل نہیں دیا، لے جاؤ جی بابا نے ایدی سینٹر لے جاؤ، پھر ایدی سینٹر والے پتہ دھوتے کس طرح ہے، جس طرح موٹر سائیکل کو دھویا جاتا ہے، کبھی یوں پھینکا، کبھی یوں پھینکا، کبھی یوں پھینکا۔ اور میت کو اگر کوئی یوں بھی کر دینا، اس کو جو تکلیف ہوتی ہے نا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔
تو باپ آپ کا مرا ہے تو غسل بھی آپ نے دینا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا چچا ہے، غسل آپ نے دینا ہے۔ ایک تو آپ کو ثواب ملے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو